ایک ایسا خوبصورت ترین ہائی وے جس پر لوگ سفر کرنا گناہ سمجھتے ہیں، اربوں روپے کی لاگت سے بنایا گیا ایک ایسا ایئرپورٹ ہے جسے فقط 35 لاکھ روپے میں بیچ دیا گیا۔ دنیا کے کچھ ایسے میگا پروجیکٹس ہیں جن کو کروڑوں ڈالرز لگا کر تعمیر کیا گیا، لیکن وہ اب تک بیکار اور ویران پڑے ہوئے ہیں۔ مائنڈ فلیکس کی پہلی سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انٹر اسٹیٹ H3 ہوائی 26 کلومیٹر لمبا یہ ہائی وے دنیا کے خوبصورت لینڈسکیپ سے گزرتا ہے۔ یہ اتنا حیران کن اور خوبصورت ہے کہ گاڑیوں کے رکنے اور ٹریفک کے خطرات پیدا ہونے کے خدشات تھے۔ یہ ہائی وے جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی کنٹروورشل بھی ہے۔ اس کا پہلا پروپوزل 1960 میں دیا گیا تھا تاکہ پرل ہاربر نیول بیس کو ساؤتھ سائڈ میں میرین کارپس ایئر اسٹیشن سے جوڑا جائے۔ پروجیکٹ کے تعمیر کے اعلان کے وقت ماحولیاتی گروپوں کی جانب سے مزاحمت دیکھی گئی، ساتھ ہی ہوائی کے شہروں کی جانب سے بھی مخالفت دیکھی گئی، کیونکہ شہریوں کو خوف تھا پروجیکٹ سے بڑے پیمانے پر اربنائزیشن ہوگی جس سے یہاں کی ویلی کو نقصان ہوگا۔ اس کے بعد انوائرمنٹل لاز بنا کر روٹ میں تبدیلی لائی گئی۔ 26 سال کانگریس کے انوائرمنٹل لاز کو نظر میں رکھ کر ریسرچ کے بعد ماحولیاتی رکاوٹیں ختم کر کے کنسٹرکشن شروع کرانے کے لیے راستہ کلیئر کیا گیا۔ بالآخر 1989 میں کنسٹرکشن باضابطہ طور پر شروع ہوئی۔ یہ ہائی وے 1997 میں اوریجنل پروپوزل کے 37 ایئرز بعد ٹریفک کے لیے کھولا گیا۔ انٹر اسٹیٹ ہائی وے کو انجینئرنگ کا شاہکار کہا جاتا ہے، جس کی کنسٹرکشن میں ایڈوانس ٹیکنالوجیز استعمال کی گئی تھیں۔ ان ایڈیشن ویلیز کو محفوظ بنانے کے لیے ٹنل بھی بنائے گئے۔ سالوں کی رکاوٹ، روٹ میں تبدیلیوں اور سب سے جدید ٹیکنالوجیز کے ساتھ اصل بجٹ سے 5 گنا بجٹ میں یہ ہائی وے مکمل ہوا۔ کنسٹرکشن کا ٹوٹل بجٹ $1.3 بلین، تقریباً $50 ملین پر کلومیٹر سے بننے والا یہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین روڈ ہے۔ اتنی زیادہ بجٹ اور ماڈرن سٹائل سے بننے کے باوجود یہ خوبصورت ہائی وے ہر کسی کے لیے یوزفل نہیں ہے، کیونکہ یہ ہائی وے اکثر ڈیفنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پرل ہاربر کو میرین کارپس بیس سے ملاتا ہے اور کئی اسے کرد سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی تعمیر کے وقت بہت سے ریلیجیس کلچرل سائٹس کو مسمار کیا گیا تھا، جس کے بعد کچھ نیٹو گروپس کی جانب سے اس ہائی وے پر سفر کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ کم از کم یہ پروجیکٹ مکمل طور پر ویران نہیں ہے، جیسا ہماری لسٹ میں دوسرا پروجیکٹ ہے۔ سیوڈاد ریئل سینٹرل ایئرپورٹ، اسپین۔ اسپین یورپ کا پرائم ٹریول ملک ہے، جہاں ہر سال لاکھوں سیاح اس کی خوبصورتی دیکھنے آتے ہیں، جس کو دیکھ کر سیوڈاد ریئل سینٹرل ایئرپورٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایئرپورٹ اسپین میں آنے والے ٹریولرز اور انٹرنیشنل وزٹرز کو سہولیات دینے کے لیے تیار کیا گیا۔ اس نئے ایئرپورٹ کا ویژن تھا کہ میڈرڈ میں مین ایئرپورٹ کے کراؤڈ کے لیے متبادل بنایا جائے۔ یہ ایئرپورٹ سالانہ 2 ملین لوگوں کو سروس فراہم کر سکتا تھا۔ یہ تعداد میڈرڈ ایئرپورٹ کے 70 ملین مسافروں کے مقابلے میں بہت کم ہے، جبکہ نئے ایئرپورٹ سے سالانہ 10 ملین لوگوں کو سروس دینے کا ایکسپینشن بھی تھا۔ فائنلی جب 2009 میں ایئرپورٹ آپریشنل ہوا، اس ایئرپورٹ کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی لوکیشن تھی۔ جیسا کہ اس کا نام سینٹرل ایئرپورٹ تھا، لیکن یہ جس جگہ بنی تھی وہاں سینٹرل نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ میڈرڈ سے یہ 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ایئرپورٹ کو بنایا گیا تھا، جس وجہ سے مسافر ریموٹ لوکیشن ایئرپورٹ پر سفر کرنے کو اوائڈ کرتے تھے، اور اکثر بڑے ایئر لائن کمپنیوں نے میڈرڈ ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشن کو ترجیح دی۔ مسافروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی بڑی ایئر لائنز کے بغیر ایئرپورٹ کے اوپر 2012 تک 350 ملین کا قرض ہو چکا تھا۔ حیرت انگیز طور پر یہ ریسیور شپ میں چلا گیا اور 2013 میں نیلامی کے لیے پیش کیا گیا۔ بہت ساری آکشنز کے بعد بالآخر $12,000 میں اس ایئرپورٹ کو نیلام کر کے اس کے نئے مالک کے حوالے کر دیا گیا۔ کووڈ-19 کے دوران جب بزنس کریش ہو گئے تب سیوڈاد ایئرپورٹ میں کچھ جان آئی۔ مسافروں کے واپس آنے کی بہت کم امید کے ساتھ نئے مالکان نے ایئرپورٹ کو اس کی خشک آب و ہوا، لمبے رن وے اور کشادہ ہونے کے پیش نظر جہازوں کے لیے ایک پارکنگ کے طور پر دوبارہ ری انوینٹ کیا۔ اگست 2020 تک 65 جہاز کی پارکنگ کے ساتھ 300 ایئر کرافٹ کی اسٹوریج پرووائڈ کی۔ پینڈیمک کے بعد یہ سارے جہاز یہاں سے چلے گئے اور یہ ایئرپورٹ ایک بار پھر سے ویران ہو گیا۔ یہ بلین ڈالر سے بنا میگا پروجیکٹ آج تک پوری دنیا کے مسافروں کے لیے یوز لیس ہے۔ نمبر 3، نیپیڈا، میانمار۔ ہماری لسٹ کا یہ میگا پروجیکٹ خوش قسمتی سے کوئی ایئرپورٹ نہیں بلکہ میانمار کا نیا کیپٹل سٹی ہے۔
म्यांमार के साबिक मिलिट्री लीडरशिप ने 2002 में इस शहर को सीक्रेटली बनाना शुरू किया। कैपिटल सिटीज को तब्दील करना कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया में बहुत से ममालिक ने अपने कैपिटल तब्दील किए हैं, जैसे ब्राजील, मिस्र और पाकिस्तान। और रवां साल इंडोनेशिया भी अपना कैपिटल तब्दील करने जा रहा है। नवंबर 2005 को म्यांमार के लीडर ने अवाम में अपने इस फैसले का ऐलान किया, लेकिन नए कैपिटल सिटी का नाम राज में रखा गया। 4 माह के बाद फाइनली उन्होंने नाम जाहिर कर दिया, नेपेडा, जिसके मायने हैं द किंग्स रेजिडेंस। कैपिटल सिटी को मुंतकिल करने का सबब क्लियर नहीं था। कुछ का कहना था कि मिलिट्री लीडरशिप खौफज़दा थी कि कोई समंदर के रास्ते हमला न कर दे, जबकि ये भी कहा गया था कि कैपिटल तब्दील करने की एडवाइस एस्ट्रोलॉजिस्ट ने दी थी। ताहम इसका बहुत सा ताल्लुक साबिक दारुल हुकूमत यंगून से था। यंगून शहर में 70 लाख आबादी थी, जो कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिट्स को पहुंच चुका था, और बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए अंदाजा लगाया गया कि 2050 तक दुगना आबादी हो जाएगी। इसके अलावा कोस्टल सिटी यंगून ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कैपिटल शहर बनाया गया था ताकि ब्रिटिश नेवी को आसानी हो। यहाँ से म्यांमार की कैपिटल सिटी को सेंटर में शिफ्ट करने का मंसूबा बनाया गया। नए प्रोजेक्ट का काम स्मूथली जारी था, जिसमें हुकूमत का $4 बिलियन बजट लग गया। नेपेडा में विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हर चीज बनाई गई, जिसमें 20 लेन हाईवे, 100 से ज्यादा लग्जरी होटल, जिनको 3 होटल डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किया गया था, साथ ही गोल्फ कोर्सेज, म्यूजियम्स और 99 मीटर ऊंचा रेप्लिका ऑफ लैंडमार्क जो ओरिजिनल योगन में मौजूद है, लेकिन एक बहुत अहम कंपोनेंट आबादी मौजूद नहीं है। नई कैपिटल सिटी में तकरीबन 1 मिलियन आबादी की गुंजाइश बनाई गई थी, लेकिन सेहत की सहूलियात में कमी, तालीमी इदारे और रोजगार के न होने की वजह से लोग इस शहर को मुस्तकिल रिहाइश के काबिल नहीं समझते। इसलिए शहर सहरा की तस्वीर का मंजर पेश करता है और इसे गोस्ट सिटी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस शहर में एक एयरपोर्ट भी बनाया गया था, जिसमें सालाना 3.5 मिलियन लोगों को हैंडल करने की कैपेसिटी बनाई गई थी, लेकिन सबसे मसरूफ तरीन दिन में भी कुछ दर्जन ही लोग नजर आते हैं। शॉपिंग मॉल्स में भी सिर्फ वीकेंड पर सफारती अमला ही नजर आता है, जबकि होटल्स खाली ही होते हैं। फिलहाल ये दुनिया का सबसे अजीब दारुल हुकूमत है और मुल्क की ज्यादातर आबादी के लिए ये बेकार है। माइंडफ्लेक्स देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में। इसी किस्म की वीडियोस के लिए माइंडफ्लेक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।